آپ سب کو پتہ ہے کہ میں 1992 میں آیا تھا جاپان میں. تو 1993 میں میں یہاں کی اسٹوڈنٹ یونین کا صدر منتخب ہوا، گریجویٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا نا. اور میں نے چونکہ پاکستانی میں ایک ہی تھا تو سارک کے نام پہ ایک ایونٹ منعقد کرایا، جس میں اس وقت تقریباً 50 ملکوں کے لوگ تھے. سب کو دعوت دی اور میں نے ایمبیسی کو فون کیا کہ پاکستان کا جھنڈا مجھے چاہیے. آگے سے مجھے جواب ملا کہ جناب ہمارے پاس ایک ہی جھنڈا ہے اور وہ ایمبیسی میں لگا ہوا ہے، اس لیے آپ کو نہیں دے سکتے نا. اس کے بعد سے میں ہر سال 23 مارچ کو ایمبیسی کے اندر ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں وہ مخصوص لوگوں کو بلاتے ہیں، بڑے مطلب 50-60 لاکھ روپے اب کا بجٹ ہوتا ہے ان کے پاس، اور وہ ایک پروگرام بناتے ہیں جس میں سارے سفیر جو ہیں پوری دنیا سے ان کو بلاتے ہیں. وہ تو ملٹری اٹیچی اور سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، تو میں جاتا رہتا ہوں. پاکستان کی میں 1993 سے بات کر رہا ہوں، 92 میں چونکہ ادھر نہیں تھا. 93 سے لے کے عمران خان کی حکومت کے آنے تک کسی حکومت کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر ڈے کو آفیشلی منائے نا. یہ عمران خان کی حکومت آئی تو پالیسی بنی کہ پاکستان ایمبیسی کشمیر پر، مقبوضہ کشمیر پر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو اس کو آفیشلی سپانسر کرے. پچھلے 3 سال سے میں نگاتا سے، یعنی اپنے شہر سے 350 کلومیٹر دور ایک بس لے کے، بس میں ہمارے پاس 30-40 لوگ ہوتے ہیں، انڈیا کی ایمبیسی کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ 3 سال سے، جب سے عمران کی حکومت ہے، ہماری پوری بس کے لوگوں کو پاکستان ایمبیسی کے اندر امبیسڈر ویلکم کرتے ہیں، سب کو وہاں پہ ریفریشمنٹ دیتے ہیں اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. آفیشلی سرکاری طور پر کشمیر ڈے منایا جاتا ہے، سرکاری طور پر ہر ایسی ایکٹیویٹی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو مقبوضہ کشمیر میں انڈین مظالم کو سامنے لا سکے، اور جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو اس کو ایمبیسی جو ہے آفیشلی اسپانسر کرتی ہے. تو جناب یہ عمران خان کی حکومت میں ممکن ہوا. 3 سال سے کشمیر ڈے سرکاری سرپرستی میں بنایا جا رہا ہے. یہ ڈیزل بھی کمیٹی کے چیئرمین تھا نا، اس نے کیا کیا؟ پوری دنیا میں پاکستان، ہم نے اقوام متحدہ پہ مظاہرہ کیا، انڈین ایمبیسی پہ اس دن مظاہرہ کیا جس دن مودی نے ادھر دورہ کیا تھا، اور ہم شاید 100 لوگ تھے مظاہرین، اور 1000 جاپانی پولیس والے جو ہیں ادھر ڈیٹیل تھے، لیکن جاپانیوں نے ہمیں منع نہیں کیا. پورے جاپان میں اب پاکستان کاز کو سنا جاتا ہے عمران خان کی وجہ سے. بالکل اسی طرح سے میں کل پاکستانی ایمبیسڈر جا رہا ہے واپس 3 سال گزارنے کے بعد. اس کی اختتامی جو ہے وہ الوداعی تقریب تھی، اور یہ تقریب تھی ٹوکیو ٹاور، جو کہ دنیا کی کچھ بلند ترین ٹاورز میں سے ہے. بہت خوبصورت انفراسٹرکچر ہے، ایفل ٹاور کی طرح. ٹوکیو ٹاور کے اندر ایک ریسٹورنٹ ہے، پاکستانی ریسٹورنٹ، اس کے اندر یہ تقریب تھی. تو میں بڑا متاثر ہوا. مجھے سفیر صاحب، میں نے اوپر تصویریں شیئر کی تھی، سفیر صاحب کے پاس میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے سرکاری سطح پر جاپانی حکومت سے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن سے، گورنر ٹوکیو سے بات کر کے یہ ریسٹورنٹ جو ایک پاکستانی بزنس مین کو دلایا تھا، اور پاکستان ایمبیسی کی طرف سے شرط یہ رکھی گئی تھی کہ اس ریسٹورنٹ کا نام پاکستانی ریسٹورنٹ ہونا چاہیے، چونکہ یہاں پہ لوگ بزنس کی وجہ سے اپنے ریسٹورنٹس کو انڈین کا نام دیتے ہیں. تو یہ صدیق پیلس کے نام سے اب تقریباً 12 ریسٹورنٹ ہیں ٹوکیو میں. یہ سارے پاکستانی ریسٹورنٹ ہیں، اس پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے. اور کل ایمبیسڈر جو ہے وہ تقریب میں آئے ہوئے تھے، وہاں پہ 100 سے زیادہ ڈگنیٹریز تھے، مختلف ملکوں کے پریس اٹیچیز تھے اور ویزا افسر تھے. اور یہ پاکستانی ریسٹورنٹ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ عمران خان کی حکومت میں، حکومت کی طرف سے
ان ایمبیسیوں کو کھولا گیا ہے ہمارے لیے. اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کھل کے اور اس طرح اوپنلی ایمبیسی کے اندر ہماری ایکسیس نہیں تھی جو پی ٹی آئی کی حکومت میں ممکن ہوئی. تو ہم جب چاہے، میرے پاس جو ہے ایک طرح کا نگاتا میں جو میرا صوبہ ہے، یہ 350 کلومیٹر دور ہے، امبیسیڈر نے مجھے اتھرائز کیا ہوا تھا کہ بھائی اگر آپ یہاں سے کسی کے پیپرز جو ہیں آپ سائن کر کے بھیج دو، اس بندے کو امبیسی آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بڑا اعتبار جو ہے، میں 92 سے ادھر ہوں، بڑی حکومتیں گزر گئیں، کبھی کسی امبیسیڈر کو اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ بھائی یہ پاکستانیوں کی امبیسی ہے تو لوگ ذلیل و خوار ہوتے تھے. یہ 3 سال سے یہ امبیسی پاکستانیوں کا گھر ہے. ٹوکیو امبیسی کا میں چونکہ میں جاتا رہتا ہوں، اور ویزا افسر اور جناب جو کلچرل اٹیچی ہیں، جو پاکستانی بندہ پکڑا جاتا ہے جاپان میں، امبیسی فوری طور پہ اس کو ملنے کے لیے جاتی ہے. مجھے یہاں پہ کتنی دفعہ اتھرائز کیا کہ جو لوکل لوگ ہیں ان کو میں امبیسی کی طرف سے جا کے مل لوں، جو کہ جاپانی قانون میں جب بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کی فیملی کے علاوہ اسے کوئی نہیں مل سکتا، صرف امبیسی مل سکتی ہے یا اس کا وکیل مل سکتا ہے. تو میں امبیسی کی طرف سے، اگرچہ میں آفیشیل نہیں ہوں، لیکن میں جا کے لوگوں کو جیل میں اور تھانے میں ملاقات کرتا ہوں. تو بھائی قدیر، یہ سارے لوگ ادھر ہی ہیں، زرداری صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی، یہ حکومتیں آتی جاتی رہیں. یہ امبیسیاں جو ہیں یہ بادشاہ لوگ ہوتے تھے، یہ ہمیں گھسنے ہی نہیں دیتے تھے اور کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا. لیکن اب یہ امبیسیاں ہمارے لیے 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہیں. یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں خان کرتا ہوں نا. تیسری بات، انٹرنیشنل یونیورسٹی آف جاپان کی جو ایڈمیشن کمیٹی ہے اور جو اکیڈیمک کونسل ہے، اس کے اندر میں 94 سے گریجویشن کے بعد سے اس کی مینٹر جو کمیٹی ہے اس میں بھی ہوں. اور کوئی بھی پاکستان سے اسٹوڈنٹ اگر آنا چاہتا ہے یا آتا ہے تو میرا اس سے رابطہ ہوتا ہے. تو جناب میں کیا بتاؤں آپ کو. پچھلے 3 سال سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سی ایس ایس کیے ہوئے لوگ، جنہوں نے سی ایس ایس کیا ہوتا ہے، جو پنجاب پبلک سروس، سندھ پبلک سروس، بلوچستان اور سرحد، اس سے یا سی ایس ایس کر کے جو لوگ اس کیڈر کے اندر جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو ایک انتہائی کمپٹیٹیو ایگزام کے بعد 5 سے 10 لوگوں کو ہر سال یہ مخصوص اسکالرشپ دے کر پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک پالیسی بنائی کہ جاپان کی حکومت کو کہا کہ بھائی آپ ہمیں پیسے نہیں دو امداد کے طور پہ، آپ ہمارے یہ جو سول سرونٹ ہیں ان کو ٹرین کرو. اس وقت بھی ڈپٹی کمشنر، پولیس چیف، اس ٹائپ کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، فارن سروس، 5 لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل یونیورسٹی آف جاپان میں فل اسکالرشپ پہ ہیں. میکس یہ کہلاتا ہے. یہ لوگ انتہائی مشکل امتحان کے بعد جہاں پہ آتے ہیں. اس سے پہلے میں خود میرٹ والے اسکالرشپ پہ آیا تھا، اور حکومت کی طرف سے کبھی کسی بچے کو یا کسی اسٹوڈنٹ کو کبھی نہیں بھیجا گیا اس طریقے سے. سارے سفارشی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ پچھلے 3 سال سے 30 کے قریب جو ہیں وہ بیوروکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہاں پہ آ کے 2 سال کی ڈگری کرنے کے بعد ان کے بچوں کو جو ان کی تنخواہ ہے وہ پاکستان میں ملتی ہے، اور یہاں پہ یہ جاپانی حکومت کا جو اسکالرشپ ہے، جو پہلے یہ امداد دیتے تھے اور سارے چور جو ہیں وہ کھا جاتے تھے، اب وہ امداد کی بجائے یونیورسٹی کی فیس دیتے ہیں یہاں پہ، جو تقریباً 75 سے 80 لاکھ روپے بنتی ہے 2 سال کی. ان لوگوں کو یہاں پہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے اسٹائپنڈز ملتے ہیں، اور باقی ساری فیسز حکومت پے کرتی ہے. جاپانی حکومت پہلے یہی پیسے پاکستان کو دیے جاتے تھے اور وہ لوگ کھا جاتے تھے پچھلے 3 سال سے. یہ 3 چیزوں کا میں گواہ ہوں اور میں نے شیئر کیا. تو ہماری بدقسمت قوم ہے، ان کو اگر سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی تو پھر آلو، پیاز اور ٹماٹر جو ہیں وہ زرداری کا کوئی فارم تو ہے نہیں کہ وہ سستا کر دے گا. لوگ اسی طرح ذلیل و خوار رہیں گے. ایک چوتھی بات بھی بتا دوں، 1992 سے میں ادھر ہوں. کبھی ہم پاکستان سے آم لے کے آتے تھے ایئرپورٹ پہ، وہ لوگ ہم سے چھین کے پھینک دیتے تھے نا کہ جی اس میں کوئی فائر فلائی نام کا کوئی کیڑا ہے جو آم کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو وہ آپ لوگ اس کو ہیٹ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے. تو یہ جاپان میں
بیچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور کھانا بھی اس کے مضر صحت ہے۔ عمران خان کی حکومت میں پہلے سال 2000 ٹن آم جو ہیں 1 کلو 7,500 پاکستانی روپے کا ہے، یہاں پہ بکے، اور جو جاپان کا سب سے بڑا جو سٹور ہے ایون کے نام سے، انہوں نے بیچے، اور یہ حکومت نے فیسیلیٹائز کیا۔ جاپانی حکومت کو کہا کہ بھائی وہ ہمیں مشین دیں جو ہیٹ ٹریٹمنٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد آم آئے۔ یہ جاپان کی بات کر رہا ہوں۔ اور اب یہاں پہ جب پاکستانی آموں کا نام ہے، یہ اس سے پہلے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ کام کرے۔ تو یہ بھی پی ٹی آئی حکومت کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بہت سارے جو ریڈ ٹیپس ہیں اور جو مشکلات تھیں ایکسپورٹ میں وہ کم کی، تاکہ لوگ یہاں پہ آم، کارپیٹس، یہ چیزیں لے کے آ سکیں نا۔